لله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته، ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا ایک امام ہوتا ہے، اور تمام کے تمام مقتدی امام کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگر مقتدی امام کی اطاعت نہ کرے تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جس طریقے پر ہمارے نماز کے امام ہوتے ہیں، اسی طریقے پر ہماری زندگی کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے۔ انسان کا فرض بنتا ہے، ہم پر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرے طریقے کو لازم پکڑو، میری سنتوں کو لازم پکڑو۔ ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اور جب دلہن کی شادی ہوتی ہے تو اگر دلہن کی انگلی میں اگر انگوٹھی لگا دی جائے تو اس کی انگلی خوبصورت بن جاتی ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جائے تو اس کے کان خوبصورت ہو جاتے ہیں، اس کے گلے میں لاکٹ اور ہار ڈال دیا جائے تو اس کا گلا خوبصورت بن جاتا ہے، اس کے بازوؤں میں کنگن ڈال دیے جاوے تو اس کے بازو خوبصورت بن جاتے ہیں، اس کے پیروں میں پازیب ڈال دیے جاوے تو اس کے پیر خوبصورت بن جاتے ہیں۔ الغرض عورت کے اور دلہن کے جس عضو کو سجایا جائے گا، وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا عضو میرے شوہر کے نزدیک خوبصورت بن جائے گا۔ وہ بہو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمارے جس عضو کے اندر ہوگی، یہ ہمارا بدن کا عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرما دیجیے، اپنی امت کو فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرے طریقوں پر چلو اور میری اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب باپ اولاد سے محبت کرتا ہے تو اولاد کی بہت ساری کمی کوتاہیوں سے باپ کیا کرتا ہے؟ درگزر کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہماری ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو انسان نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ پار ہو گیا، من رکبھا نجا،
کہ جو بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، ومن تخلى عنه غرق، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ دنیا کی فطروں کے اندر ڈوب گیا۔ اور ایک جگہ پر میرے نبی نے فرمایا جو انسان سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔ سنتوں کی پابندی پر اکرم اللہ باربع خصال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے اللہ پاک اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ نمبر 1 المحبت فی قلوب البرارہ، اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور گنہگاروں کے دل میں والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، گنہگاروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب آ جاتا ہے اور نیک لوگوں کے رعب آ جاتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے والے کا رعب اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ والثقۃ فی الدین، اور میرا اللہ اس کے دین کو مضبوط کرتا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، ساری کی ساری خیر کی بنیاد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اللہ کے نبی کے قول کو ماننا ہے اور اللہ کے نبی کے فعل کو ماننا ہے۔ اور جو انسان سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے من تفاور بسنتی فقد اوق بحرمان الفرائض، کہ جو انسان سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم کر لیتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقوں سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے میرے بھائیو ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو آپ کا امام مانا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہے۔ میرے نبی کی ولادت بھی عجیب انداز سے ہوئی، آپ نے 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے 53 سال کی عمر کے اندر آپ نے مکہ المکرمہ سے آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کیسے تھے، اور ہمارا حق بنتا ہے ہم نبی کو امام مان کر اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی کے عشق میں اور میرے نبی کی محبت میں نچھاور کرے، قربان کرے۔ 53 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج میں تشریف لے گئے سن ہجری 11 میں۔ سن ہجری 11 میں آپ اپنے خیمے کے اندر آرام فرما تھے، اور یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا میرے محبوب اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، دین کی محنت کا، آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھے اور اپنے عزبہ اونٹنے پر سوار ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جمرات کی رمی فرمائی، 3 جمرات کی رمی فرمائی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشہور خطبہ دیا عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا، اے لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ پھر آپ مکہ المکرمہ سے آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کے مدینہ منورہ کے مفتی صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ کے مفتی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معاذ بن جبل اہل یمن نے تقاضا کیا ہمیں معاذ بن جبل کو ہمارے پاس بھیجو، تو آپ ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اونٹنی پر بٹھایا، آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور 7 میل تک میرے نبی ان کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ آپ نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو آپ نے مسجد سے روانہ فرمایا ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں، لیکن معاذ سے آپ کی اتنی محبت تھی، آپ کا اتنا تعلق تھا
آپ نے ایک مرتبہ فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معاذ کو چھوڑنے کے لیے گئے، جب آخری پوائنٹ آیا راستے میں بہت باتیں ہوئی، ہدایات کی باتیں کی، ایک بات فرمائی یہ معاذ آپ یمن جا رہے ہو، ایاک والتنعم، اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے نیک بندے کی زندگی سادہ ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ جب آخری پوائنٹ آیا مدینہ منورہ کا تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے سامنے فرمایا معاذ عسى الا تلقاني بعد عام هذا، معاذ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، ولعلك تمر بمسجدي وقبري هذا، جب تو واپس آئے گا تو تجھ کو میری مسجد کی زیارت ہوگی یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی، تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ جب یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل مارے داڑے مار کر اللہ کے نبی کی محبت میں رونے لگے، اللہ کے نبی کی فراق میں رونے لگے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑنا ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے۔ صحابہ کو بچوں کا چھوڑنا آسان تھا، بیویوں کا چھوڑنا آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑنا صحابہ کے لیے مشکل تھا۔ معاذ داڑے مار کر رو رہے تھے، جب میرے نبی نے دیکھا معاذ بن جبل رو رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے، آپ نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف کر دیا۔ فلما اقبل بوجهه نحو المدینہ، آپ نے اپنے چہرے انور کو مدینہ کی طرف کر لیا، پھر آپ نے کہا لا تبکی یا معاذ، یہ معاذ تو مت رو، ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا، معاذ کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ قریب اس سے وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جس کی زندگی حیاوانی ہوگی، جس کی زندگی میں پاک دامنی ہوگی، وہ قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ منورہ میں آئے، اور 29 سفر اس کے بعد آتا ہے ربیع الاول، 29 سفر کو آپ نے ایک انصاری صحابی کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ گھر پر تشریف لائے تو آپ کو واپسی میں آپ کے سر میں درد ہوا اور آپ کو بخار تیز ہو گیا، سر میں درد ہوا اور بخار تیز ہو گیا، آپ گھر پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عائشہ کی باری تھی، اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت درد ہوتا تھا، سر میں درد تھا، بدن میں بخار تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے؟ کہ میمونہ کی باری ہے۔ پھر پوچھا کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی باری ہے۔ نے آپ کو سب پتا کل کس کی باری ہے، لیکن پھر مدینہ منورہ کی تمام آپ کی جو بیویاں تھی، مدینہ میں 9 تھی، تو 8 بیویوں نے کہا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیماری کے دن حضرت عائشہ کے پاس گزاریں؟ کہ ہاں میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ تو کہ اللہ کے نبی آپ حضرت عائشہ کے گھر پر اپنا وقت گزارا کریں، جب تندرستی آپ کو ہو جائے تو آپ ہماری باری کو دوبارہ شروع کر دیں۔ یہ آپ نے عدل کی مثال دنیا والوں کو بتائی ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدل کا ہونا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے دوسرا نکاح کیا اور بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں فرمایا تو کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو آدھا فالج زدہ اٹھے گا، اس کا آدھا بدن کا لقوہ لگا ہوگا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، اللہ کے راستے کی محنت کرتا ہو، اللہ کے گھر پر جا کر زیارت کرتا ہو، لیکن اس کا پورا بدن لقوے کے ساتھ ہوگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس پہنچے، آپ نے صحابہ کرام کو دعائیں دی، آباکم اللہ، اللہ تم کو ٹھکانہ دے، حفیظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، سلمکم اللہ، آپ کو صحیح سالم رکھے۔ میرے آقا نے صحابہ کو بڑی بڑی دعائیں دی۔ اور عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ آپ نے کہا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جاوے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا
جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں. میرے نبی کی نماز جنازہ ہماری طرح نہیں ہوئی. میرے نبی نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جاوے تو سب سے پہلے جبرائیل اور میکائیل آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. یہ نماز جنازہ ہے. ان کے بعد آسمان کے فرشتے آئیں گے میرے پاس اور آسمان کے فرشتے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. ان کے جانے کے بعد میرے اہل بیت آئیں گے, ان کے بچے آئیں گے, ان کی بیویاں آئیں گی, ان کے نوکر نوکرانیاں آئیں گی اور مجھ پر سلام پڑھیں گے. ان کے جانے کے بعد مکہ المکرمہ کے مہاجرین آئیں گے, ان کی بیویاں آئیں گی, ان کے غلام آئیں گے, ان کے نوکر نوکرانیاں آئیں گی, ان کے بچے آئیں گے, مجھ پر درود سلام پڑھیں گے. ان کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آئیں گے, ان کی بیویاں آئیں گی, ان کے بچے, ان کے نوکر, ان کی نوکرانیاں آئیں گی اور مجھ پر درود سلام پڑھیں گے. اس کے بعد تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اللہ کے سپرد کر دینا. یہ آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی عائشہ کے مکان میں تھے اور آپ نے کہا 7 کنووں کا پانی لے آؤ, مجھے سر میں درد ہے. آپ نے سر کا پٹی پہنی ہوئی تھی اور آپ کے بدن میں بہت درد تھا. تو 7 کنووں کا پانی منگوایا گیا اور حضرت عائشہ کے مکان میں ٹپ نہیں تھا جس میں آپ غسل کر سکے. حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کے گھر سے ٹپ کو منگوایا گیا اور 7 کنووں کا آپ اس میں بیٹھے. آپ نے تہبند بندھا ہوا تھا, آپ نے اوپر کی چادر کو اتارا اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ پر ڈالا گیا, یہاں تک کہ غسل کرنے کے بعد آپ کے بدن سے بخار کی کمی پیش ہوئی. پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ فضل بن عباس نے پکڑا اور بایاں حضرت علی نے پکڑا اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے. اور تشریف لانے کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا, لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے. میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو تکلیف دی ہو, کسی کو دکھ پہنچایا ہو, کسی کے مال پر قبضہ کیا ہو تو آج میرے پاس آ کر بدلہ لے لے. کل قیامت کے میدان میں آپ کے نبی کو حساب دینے کی بہت تکلیف پیش آئے گی. حساب دینے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. پورا صحابہ کا مجمع ہے لیکن کسی نے اللہ کے نبی کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا. ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی, پھر ظہر کی نماز کے پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے. یہ لوگوں میں نے اپنی زندگی میں نے تمہارے ساتھ دن بھی گزارے ہیں, راتیں بھی گزاری ہیں, میں سفر بھی کیے ہیں, تمہارے ساتھ حضر میں بھی رہا ہوں. اگر میں نے کسی کو دکھ پہنچایا ہو, اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, مالی ہو یا جانی ہو, میرے پاس آ کر وصول کر لے یا میرا بدلہ لے لے. آخرت میں تمہارے نبی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے اللہ کے سامنے حساب دے سکے. جن کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو اور جن کی شفاعت پر پوری امت جنت میں داخل ہوگی, اس نبی کو اپنے آخرت میں حساب کا فکر ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم باقی ہیں, 3 درہم باقی, آپ کے پاس 3 درہم مانگتا ہوں. آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, آپ بتاؤ مانگتے ہوں گے, بتائے کب میں نے آپ کے پاس لیے تھے. کہ یا رسول اللہ میں ایک بار آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک سائل آپ کے پاس مانگنے والا آیا. اس نے کہا اللہ کے نبی میرے سوال کو پورا کیجیے. تو آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے کہا آپ اس کو 3 درہم دے دو, میں آپ کو 3 درہم کو چکا دوں گا. آپ نے کہا مجھے یاد آ گیا, میرے نبی کے جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا, بلکہ میرے نبی کے پاس تو ایک چھٹان تیل بھی نہیں تھا جو آپ تیل سے کھانا بنا سکے. تو میرے نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کے کزن سامنے سے فضل بن عباس کا, فضل تو میرا قرضہ چکاؤ گے. نبی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے لیکن نبی کے جیب میں 3 درہم بھی لگی ہیں. میرے نبی نے کہا فضل کیا تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ آپ کے کزن تھے, آپ کے چچا کے بیٹے تھے. کہا نعم یا رسول اللہ میں آپ کے قرضے کو چکا دوں گا. پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کے 5 دن باقی تھے. آپ نماز پڑھاتے تھے, مسجد میں آتے تھے, پھر گھر پر چلے جاتے تھے. پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار عشاء کی نماز کے پڑھانے کا وقت آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اور آپ پھر بیٹھ گئے. آپ میں اتنی کمزوری تھی, اتنی کمزوری بیماری تھی, دوبارہ کھڑے ہوئے آپ اٹھ نہ سکے, تیسری بار کھڑے ہوئے تو آپ اٹھ نہ سکے. تو آپ نے کہا ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاوے. ابو بکر پیچھے تھے, حضرت عمر آگے تھے. تو لوگوں نے کہا نمازی پڑھانی ہے, حضرت عمر کو آگے کر دیا. تو آپ نے کہا نہیں, ابو بکر کو آگے کرو, عمر کو پیچھے کرو. میرا اللہ ابو بکر کی امامت کو پسند کرتا ہے. یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا. تو جمعرات کی عشاء کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی, جمعہ کی 5 نمازیں اور سنیچر کی 5 نمازیں اور اتوار کی 5 نمازیں 16 اور ربیع الاول پیر کی فجر کی نماز 17 نمازیں
صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائے۔ پھر ایک بار ہفتے کے دن میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کو تشریف لائے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر کو لگا رائٹ سائڈ میں کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، تو پیچھے ہونے لگے۔ تو آپ نے اشارے سے کہا ابو بکر تم ہی نماز پڑھاؤ، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کی اقتداء میں اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جبرائیل امین ہے ہفتے کے یا رسول اللہ پوچھتے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو میرے نبی نے کہا طبیعت میری اچھی نہیں ہے، بدن میں درد ہے، سر میں درد ہے۔ پھر وہ جبرائیل چلے گئے۔ پیر اتوار کے دن آئے، اور پیر کے دن میرے نبی کو طبیعت بہت اچھی ہو گئی۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی۔ آپ نے فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے یوں کر کے اپنے گھر کی کھڑکی کو کھولا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے اپنی امت کی زیارت فرمائی۔ یہ آخری زیارت آپ کی، پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہمارے کانوں میں اللہ کے نبی کے حجرے کے کھلنے کی آواز آئی، ہم تمام کے تمام نماز ہی کے اندر اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام کی تھی۔ نماز مکمل ہو چکی، پھر آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا۔ 12 ربیع الاول فجر کے بعد کا وقت ہے، اشراق کے بعد کا۔ آپ نے اپنی ازواج اپنی بیویوں کو بلایا، ان کے سامنے تھوڑی سی بات فرمائی اور ان کو رخصت کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فاطمہ کے سامنے کچھ بات فرمائی تو فاطمہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کہا بیٹا فاطمہ ادھر آ، کان میں کچھ بات کہی تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ پوچھا فاطمہ کبھی تم روتی ہو کبھی تم ہنستی ہو؟ کہ میرے ابا نے یوں کہا کہ بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میں رونے لگی کہ میرے ابا کی جدائی مجھے کیسے برداشت ہوگی۔ پھر میرے نبی نے یوں کہا بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد چند ہی دنیا کے بعد تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ تو پھر میں ہنسنے لگی کہ میرے ابا کی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ 24-25 سال میں آپ کی لگتے جگر دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جب فاطمہ ملنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ کا سر میں درد تھا۔ آپ نے یوں کہا بیٹا سر میں بڑا درد ہے، تو فاطمہ نے یوں فرمایا واہ کربا ابی، ہائے میرے ابا کا غم، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو میرے نبی نے کہا لا تبکی یا فاطمہ، بیٹا فاطمہ تم مت رو، لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم، میری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے، اس کے بعد تیرے ابا کو کبھی دکھ سہنے نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو روانہ کیا، حضرت علی کو بلایا۔ علی حضور کی خدمت میں آئے اور حضرت علی کے سر اور کمر پر آپ یوں کر کے ہاتھ مل لگے ہیں اور دعایا کلمات کہے، حضرت علی کو روانہ کیا۔ پھر آپ نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے حسن حسین کو بلایا۔ حسن حسین جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے، 6-7 سال کے بچے تھے، میرے نبی داڑے مار کر پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ کو پتا تھا میرا بیٹا حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، اور میرا پوتا حسین، میرا نواسا حسین کربلا کی سرزمین پر اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ یہ سب اللہ کے نبی کو پتا تھا۔ جو میرے آقا نے سب کو روانہ کیا، پھر جبرائیل امین یا رسول اللہ ملک الموت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ملک الموت اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے کہا ملک الموت کو اندر بلا لو۔ ملک الموت کے ساتھ ایک فرشتہ اسماعیل پہلی مرتبہ حضور کے پاس اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آیا تھا، اللہ سے اجازت لے کر وہ بھی ملک الموت کے ساتھ تھے۔ ملک الموت اندر آ کر میرے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، اس سے پہلے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، اور میرے اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو جا کر کہنا اگر وہ اجازت دیں تو ان کی روح کو قبضہ کرنا، اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس چلے آنا۔ تو میرے نبی نے کہا ملک الموت کیا تم میری روح کو قبضہ کرو گے؟ کہا اللہ کا حکم ہے میں روح کو قبضہ کروں گا۔ پھر میرے نبی نے کہا جبرائیل آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات میں شوق میں ہے، اور اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کا شوق رکھے۔ ایک صحابی طلحہ بن برہ کا انتقال ہوا، آپ اس کی قبر پر گئے، کہا اے اللہ طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور طلحہ تیری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہو، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ جبرائیل اللہ کے پاس گئے، پھر میرے نبی نے کہا جبرائیل میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟
میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ بچوں کی فکر نہیں ہے، کاروبار کی فکر نہیں، اپنی امت کی فکر ہے۔ کون سی امت ڈرگس بیچنے والی، کون سی امت زنا کے ہڈے چلانے والی، کون سی امت نبی کی سنتوں کا مذاق کرنے والی اور ڈھول دھماکہ کرنے والی، یہ نبی کی امت ہو سکتی ہے؟ ایسا تو یہود بھی نہیں کرتے، ایسا تو نصارہ بھی نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان بھی نہیں کرتے۔ یہ امت کے لیے اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ بھائیو، کل قیامت میں جہنم لائی جائے گی، اتنی خطرناک جہنم ہے، فرشتوں کے ہاتھ سے جہنم بے قابو ہو جائے گی، اور جب جہنم لائی جائے گی میاں بیوی دیکھ کر کہیں گے اللہ میری جان میری جان، ماں باپ کہیں گے اللہ میری جان میری جان، ہر انسان اس کو دیکھ کر اپنی جان کی فکر ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان، حضرت یوسف فرمائیں گے اللہ میری جان، حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ میری امی مریم کو چھوڑ میری جان، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، ہر نبی کو اللہ میری جان بچا۔ ایسے وقت میں ایک آواز آئے گی درد بھری، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ پھر کون ہے؟ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے، اپنی امت کے بارے میں۔ تو ایک ہستی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، کب کپاتے بدن کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، کب کپاتے ہاتھوں کے ساتھ، اللہ میری امت، یہ امت جو نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو ہم آپ کے جانے کے بعد اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا دے، اللہ برفیق الاعلیٰ برفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا میرے گود میں سوئے ہوئے تھے، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے پاس مسواک تھی، میرے نبی نے اشارہ کیا مجھے مسواک کرنی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنے لعاب سے اس مسواک کو نرم کر کے میں نے اللہ کے نبی کو دنیا سے جانے کے پہلے مسواک کرایا۔ پھر میرے آقا نے میرے گود میں دم توڑ دیا۔ جیسے میں نے دیکھا میرے آقا اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، میں نے چیخ ماری، ساری ازواج مطہرات جمع ہو گئی، اور جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو اپنے حجرے میں سلایا، اور سلانے پر اس پر چادر ڈال دی۔ صدیق اکبر طبیعت اچھی تھی، اکثر دیکھنا موت کے وقت اللہ طبیعت کو اچھی کر لیتا ہے، موت کے پہلے پہلے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی۔ میرے نبی اچھی حالت میں تھے۔ صدیق اکبر حوالی میں، مدینہ میں ایک جگہ حوالی، وہاں اپنی بیوی کی ملاقات میں گئے تھے، ان کو پتہ چلا، وہ آئے اور چادر ہٹا کر کہا طبت حیّن، میرے نبی زندگی اچھی گزاری، طبت میتن، موت بھی اچھی حالت میں آئی۔ پھر کہا یا رسول اللہ ابو بکر کی 100 جانیں ہوتی، اور اگر آپ کی جان بچ جاتی ابو بکر 100 جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اللہ کبھی آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ پر 2 غم جمع نہیں کرے گا۔ پھر مسجد میں آئے، خطبہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کا مجمع پریشان ہے۔ حضرت عمر نے یوں فرمایا جو یوں کہے نا کہ میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں میں اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ کہا عمر بیٹھو کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ابو بکر نے خطبہ دیا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو یوں کہے کہ محمد، جو انسان اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو سن لو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اس اللہ کو کبھی موت نہیں آتی۔ پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔ یہ آیت پڑھی، حضرت عمر فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہو چکا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر میرے آقا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، غسل کون دے؟ اہل بیت جمع ہوئے، بغیر کپڑے کے غسل دے کہ کپڑا نکال دے غسل دے، سب میں اختلاف ہوا، تمام کو اللہ نے اونگ طاری کر دی۔ آواز آئی میرے نبی کو اپنے کپڑے کے ساتھ غسل دیا جائے۔ پھر غسل دینے والے فضل بن عباس، حضرت عباس، علی مرتضی اور اسامہ بن زید اور آپ کے غلام شقران تھے۔ فضل بن عباس میرے نبی کے بدن کو مل رہے تھے، حضرت علی پانی کو ڈال رہے تھے۔ یوں فرمایا اے اللہ کے نبی اگر تم نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آج رو کے بتاتے نبی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں فتنے چالو ہو جائیں گے، آج نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ عجیب ماحول تھا۔ ایک صحابی کو عبداللہ بن انیس کو اٹیک آ گیا، سنا کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں، وہی ان کا انتقال ہوا، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی کھجوروں پر چڑھے ہوئے کھجور کو توڑ رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے میرے آقا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے،
یہ آنکھیں تو اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے تھی، اب مجھے میرے نبی نہیں، مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے کھجور کے درخت سے زمین پر اترنے کے پہلے وہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے۔ عجیب ماحول تھا۔ میرے نبی کو بدھ کی رات میں دفن کیا گیا اور آپ کے لحد والی قبر کو بنائی گئی، آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں اتارنے کے پہلے رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر نے فرمایا عائشہ چراغ تو جلاؤ، مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے، صحابہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکل گئی اور فرمایا عمر میں نبی کے گھر میں چراغ کہاں سے لاؤں؟ نبی کے گھر میں چراغ موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا عائشہ پھر آقا زندگی کیسے گزارا کرتے تھے؟ جب کبھی گھر میں چراغ کا تیل آتا تھا تو میرے آقا بھوک کے مارے تیل کو پی جایا کرتے تھے۔ میرے نبی کو جب قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے والے وہی صحابہ تھے، فضل بن عباس بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، شقران بھی تھے، سب قبر میں اترے۔ اور قبر میں اتارنے کے بعد جب میرے نبی کو قبر میں اتارا گیا تو فضل بن عباس فرماتے ہیں آپ کے کزن، میرے دل میں سوچا میں اللہ کے نبی کے آخری زیارت کر لوں، یوں کر کے میں نے کفن ہٹایا ہے تو میرے نبی کا چہرے چمک رہا تھا اور میرے آقا کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ میرے کان لگا کر سنا میرے آقا کیا فرماتے ہیں، تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ فضل بن عباس باہر نکلے، مغیرہ بن شعبہ بڑے ناراض تھے، رو رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی یوں کر کے قبر میں ڈال دی، قبر میں ڈال دی۔ پھر کہا علی میری انگوٹھی قبر میں گر گئی، میں انگوٹھی کو نکال دوں؟ تمام صحابہ کا مجمع دیکھتا تھا، بھائی انگوٹھی اندر چلی گئی نکال دو۔ انگوٹھی ایک بہانہ تھا۔ مغیرہ بن شعبہ اندر جانے کے بعد اللہ کے نبی کے بدن سے لپٹ کر چیخے مار کر رونا شروع کیا، یا رسول اللہ اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ تمام صحابہ کا مجمع داڑھیں مار کر رو رہا تھا کہ میں مغیرہ کو باہر نکالو، مغیرہ کو باہر نکالو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو باہر نکالا گیا اور آپ کو قبر کے اندر سلا دیا گیا۔ اس نبی قبر میں جا کر میرے آقا زندہ ہے۔ ہر جمعرات ہر پیر کو ہمارے اعمال میرے نبی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب یہ امتی جو نبی کو ستانے والے، نبی کو تکلیف پہنچانے والے، زندگی رسم و رواج کے مطابق کرنے والوں کے اعمال جب میرے آقا کے پاس پہنچتے ہوں گے، میرے آقا کے دل پر کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اس سے میرے بھائیو زندگی عشق رسول میں گزارو، زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں گزارو۔ محبت کے حدود ہے، نبی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام صرف ہے۔ لائٹا جلا دینا یہ کوئی نبی کی محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ نبی والی زندگی گزارو۔ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری معاشرت، ہماری ساری زندگی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر ہو۔ میرے نبی نے کہا تھا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کل قیامت میں سب سے مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ وہ عاشق کے غلام بن کے زندگی گزارو، دل کی رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ نبی کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بھائی اپنے بچوں کو بھی ایسے بال ان کے کٹواؤ جو بال میرے نبی کے تھے۔ میرے نبی کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے نبی کے بکریوں کے نام، میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی، میرے آقا کے کان کیسے تھے، میرے آقا کے بال مبارک کیسے تھے، میرے آقا کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا چلنے کا انداز کیسا تھا، آپ کا تکلم کیسا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کی نقل، یہ ہے میرے نبی کی نقل۔ وہ نقل اتارو، وہ نقل اتارو۔ صرف عشق رسول ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے دنیا سے جاتے وقت دو نصیحت فرمائی۔ دنیا سے جانے کے پہلے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں کبھی نماز مت چھوڑنا، لوگوں کبھی نماز مت چھوڑنا، اور اپنے خادموں سے اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے حق کو بتایا، بندوں کے حقوق کو بتائے، پھر آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے پاس دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، ان دو باتوں پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی سنت محمد، اللہ کے نبی کی سنت حدیث پاک ہیں، ان پر میں اور آپ عمل کریں گے، اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی بنائے گا، اللہ پاک ہماری آخرت کو بھی بنائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق فرماوے، اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بناوے، ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جائے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔